لیکن ان کی تقریر میں وہ کون سے 3 اہم پیغامات تھے جو اپنے اور پرایوں کو پہنچائے گئے کہ جب نظام ان کی انگلی کے اشارے سے چلتا تھا تو موصوف نے یہ کتنا سامان منگایا ہوگا، اور اس احسان فراموش نے ریاست کی ہی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ اس آڈیو نے یہ ثابت کر دیا کہ ثاقب نثار صاحب کے عمران خان سے رابطے بھی ہیں۔ ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، ہون ٹھنڈ پہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، میری ریکویسٹ اس کو پورا دیکھیے گا۔ آرمی چیف نے کیا کہا آپ تک پہنچ چکا ہوگا، لیکن ان کی تقریر میں وہ کون سے 3 اہم پیغامات تھے جو اپنے اور پرایوں کو پہنچائے گئے۔ کیسے کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ بول بھی دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ آپ ذرا ملکی منظرنامے پہ نظر تو ڈالیں، آپ کو حالات سن کر گھن آئے گی۔ سابق اور موجودہ منصف اعلیٰ کے رشتہ داروں کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، سیاسی وابستگیاں سب پر عیاں ہو رہی ہیں، سسٹم سے اعتبار ختم ہو گیا، لوگ غربت اور مہنگائی میں ڈوب چکے ہیں، تعلیم، صحت، انصاف اور احتساب ہر طرف زوال ہی زوال ہے۔ لیکن یہ لڑائی دینگا مشتی، بے حسی اور لالچ کی لازوال داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر روز نیا عروج حاصل بھی کر رہی ہیں، اور ریاست کے ستون چاہے پارلیمنٹ ہو یا عدلیہ، انتظامیہ ہو یا کوئی اور، ہر ایک پر کڑے سے کڑے وار ہو رہے ہیں۔ اب بدقسمتی دیکھیں، ہر کوئی اپنی اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے ملک کی گائے ذبح کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو لیک ہو چکی ہے، لین دین سمیت سامان پہنچانے کی باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ فرزند کی بارگیننگ صلاحیتیں پوری قوم نے سن لی، اور فرد حیرت میں ہے کہ جب نظام ان کی انگلی کے اشارے سے چلتا تھا تو موصوف نے یہ کتنا سامان منگایا ہوگا، بابا جی سے کتنی محنت کروائی ہوگی، کتنی ملاقاتیں اور جھپیاں ڈلوائی ہوں گی۔ معاملات آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور گواہیاں بھی آ رہی ہیں۔ اس آڈیو نے یہ ثابت کر دیا کہ ثاقب نثار صاحب کے عمران خان سے رابطے بھی ہیں، وہ محنت کر کر کے ان کو ٹکٹیں دینے پہ مجبور بھی کر سکتے تھے، اور کیا۔ نہ صرف ٹکٹ دینے بلکہ پہلے سے دی ہوئی ٹکٹ واپس لے کے کسی اور کو دلوانے کی بھی سخت رکھتے تھے۔ وہ جو بندے لے کر عمران خان کے دروازے پہ زمان پاک میں پہرا دیتے رہے، مر جائیں گے مٹ جائیں گے، عمران خان ہماری ریڈ لائن، عمران خان پہ سب کچھ قربان، ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، ہون ٹھنڈ پہ گئی ہے؟ ان کی محنت، ان کی قربانیاں ان سے زیادہ کسی کی سفارش اہمیت رکھتی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں میرٹ کی۔ زمان پاک کے دروازے پر پہرا دینے والوں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہاں سابق منصف اعلیٰ کے بیٹے نے نہ صرف ٹکٹ دلوا دیے بلکہ پھر ان ٹکٹس کے بدلے اجرت اور رقم بھی وصول کر لی۔ میرے خیال سے اگر اس آڈیو میں کوئی مسئلہ ہے تو اب تک اس کی تردید آ جانی چاہیے تھی۔ میاں عزیر کو کوئی پکڑ کے پوچھے گا کہ یہ سامان کب، کہاں، کس نے ٹکٹ کے بدلے دلوانا تھا، کس کا کتنا حصہ تھا، ٹکٹس میرٹ پہ ملی یا سیل پہ لگی؟ زمان پاک میں مال جمع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا اس کی بھی کبھی تصدیق ہو سکے کہ ہر چیز میں مٹی ڈالی جائے گی؟ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد کرپشن ثابت ہونے پہ قوم کے پیسوں سے لاکھوں کروڑوں کی سہولیات اور خدمات جاری رہیں گی اور اس قوم کا خون چوسا جاتا رہے گا، یا کوئی امید ہے سیدھے راستے پہ آنے کی؟ بہرحال عقل مند کے لیے نشانی کافی ہے، اور آپ کے لیے کئی کم عقل اس آڈیو کا دفاع کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے شریفوں کی کرپشن پہ جج بن کے فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور عمران خان، تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کی ہر برائی کے لیے بڑے سے بڑے وکیل بن جاتے ہیں۔ چلیں، ابھی تو اور کچھ بہت آنا ہے، ہر ایک کا چہرہ بے نقاب ہونا ہے، جس نے جو بویا وہ کاٹ کے جائے گا، آپ نے گھبرانا نہیں۔ اور ایک نیا ڈرامہ جس کا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، پرویز لائی کے گھر پہ چھاپے کے بعد یوتھیوں کی منافقت بھی عیاں ہو گئی۔ عقل پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ پرویز لائی نے اربوں کی ڈیلوں میں لوٹا، اسے تحریک انصاف کا صدر کیوں بنایا گیا؟ ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیچارے چودھریوں کی عورتیں سڑکوں پہ کیوں آئیں، جو 70 سال میں نہیں ہوا اس حکومت نے کر دیا۔ یہی تو ہونا چاہیے۔ عمران خان طاقتوروں کے احتساب کے چکر میں اپنے مخالفین پر کس طرح کے غضب ڈھا رہے تھے، اور دیکھنے کے لیے منافقت کی اینک اتارنا ضروری ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ عدالت میں بھی کچھ حرکت ہوئی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اب 2 مئی کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ وکلا تنظیمیں سمیت پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز مل گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی اس بل سے منسلک ہے، اور اگر چیف جسٹس اپنے 3 مہینے کے بچے ہوئے اختیارات کو دیکھ کر دل بڑا نہیں کرتے تو معاملہ مزید بگڑے گا، عدالت کی مزید جگہ صحیح ہو سکتی ہے۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، بل بنانے میں کوئی کوتاہی ہوئی، غلط طریقہ کار استعمال کیا گیا تو نشاندہی کرے، لیکن اس کو ملتوی کرنا، اس پر سٹے دینا، یہ سیدھا سادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اب آتے ہیں آرمی چیف کی تقریر پر۔ وہ میڈیا میں بڑے پرجوش طریقے سے اسے رپورٹ کیا گیا۔ میں اس ویڈیو میں جنرل ناصر منیر کی تقریر کے چند اہم پہلو جو وہ نہ بھی انہوں نے کہا لیکن کہہ بھی گئے،
ان کو اجاگر کر رہا ہوں صرف۔ اپنی تقریر میں آرمی چیف عاصم منیر نے 3 اہم پیغام دیے۔ ایک، عالمی برادری اور بھارت کو کہ کشمیر کے بغیر امن پر ہمیشہ شک رہے گا۔ نام لیے بغیر بتا دیا کہ ہم دشمن کی تعداد اور طاقت سے مرعوب نہیں ہیں، امن کی کوشش کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ آرمی چیف کی اس بات کا ایک پس منظر ہے۔ دنیا پاکستان کو بتا رہی ہے کہ بھارت سے مذاکرات اس کے فائدے میں ہے، خطے میں امن ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے۔ دنیا بدل رہی ہے، تجارت اہمیت اختیار کر رہی ہے، دفاع معیشت کا محتاج ہو چکا ہے۔ پاکستان معاشی دنیا کے دل پہ بیٹھا ہے، دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اور سینٹرل ایشیا کے درجنوں ممالک گرم پانیوں کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی ترقی اور امن کی خواہش کو کوئی کسی اور تناظر میں لے لے تو پھر اس کی اپنی غلط فہمی ہے۔ تعداد کسی کی فتح کی ضامن نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا ایمان ہی اس کی فتح ہوتی ہے۔ مر کر وہ شہید ہوتا ہے، اور جب کوئی مرنے کی تمنا لے کے دشمن کو کے پیچھے نکلتا ہے تو اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان کی تاریخ ہے کہ اس نے تعداد پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ مقصد پر بھروسہ کیا۔ ہم اپنی تمام غزوات اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کے باوجود نتائج کو دیکھتے ہیں تو دشمن کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ اسے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دولت اور طاقت ہے تو یہ اس کی اپنے لیے۔ دوسرا، آرمی چیف نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور عوام اور ملک کے ساتھ کھڑے، اور ہمارا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ پر ہر چیز کا نزلہ گرایا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ایسا تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف سیاسی اور ملکی معاملات کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ یہ تاثر وہی دے رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ تاثر مضبوط ہوا، اور پچھلے 5 سال ریاست کو ایک جماعت کی خدمت کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا، اور اس احسان فراموش نے ریاست کی ہی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ قوم کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جو اصل کام جانے دے کر کیا جا رہا ہے اس کو تو بالکل پس منظر میں ڈال دیا گیا، اس کا تو کوئی ذکر کرنے کو تیار نہیں۔ پولیس آپریشن کرتی ہے، نام اسٹیبلشمنٹ کا۔ الیکشن میں تاخیر کرتی ہے، نام اسٹیبلشمنٹ کا۔ سیاسی عدم استحکام آتا ہے، عدم اعتماد ہوتی ہے، نام اسٹیبلشمنٹ کا۔ نیب میں کیس آتا ہے، نام اسٹیبلشمنٹ کا۔ سب اچھا اپنے کھاتے اور سب برا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے۔ آرمی چیف نے ایک تیسرا پیغام یہ دیا کہ جو بھی ملک میں فوج اور عوام میں دوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کسی دشمن کے ایجنڈے پہ ہے، اور ریاست اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ جس ملک میں اپنی فوج نہیں ہوتی وہاں کسی اور ملک کی فوج ضرور ہوتی ہے۔ اور آرمی چیف نے ساتھ میں پروپیگنڈا کرنے والوں سے محتاط رہنے کا بھی پیغام دیا کہ حقیقت اور ابہام میں فرق رکھنا ہوگا، ظاہری کے ساتھ چھپے دشمن کو بھی پہچاننا ہوگا۔ کون ہر چیز میں فوج کو لاتا ہے، کون ہر برائی کی جڑ سوچے سمجھے بغیر فوج کو کہہ دیتا ہے، کون عوام اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پہ ایک کیمپین ہے جس میں فوج کو بے توقیر کرنا، ادارے کے سربراہ کو الٹے سیدھے ٹائٹلز دینا، ادارے میں خدا نخواستہ بغاوت کا تاثر دینا، اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک بائنڈنگ فورس ہے، ایک میگنیٹک فورس ہے، یہ گلو ہے، اور وہ افواج پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ایک کر کے تمام ستون تو گرا دیے یا متنازع کر دیے۔ اب عوام کی طاقت سے لڑنے والی فوج پر اگر عوام اعتبار نہ کرے، درار ڈالی جائے، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ حفاظت کرنے والے کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دے تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچیے گا۔ اللہ حافظ۔